أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على أهله والصلاة والسلام على خير الأنام مولانا وهادينا ومولى الثقلين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. صدق اللہ العلی العظیم. شب جمعہ، شب رحمت، شب مغفرت، اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، تمام مومنین اور مومنات جو اس دار فانی سے جا چکے ہیں ان کی بخشش، مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے آپ تمام ناظرین، مؤمنین اور مؤمنات سے التماس ہے کہ سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. آج 19 شوال المکرم 1441 ہجری قمری ماہ شوال، جو مناسبتیں اس میں واقع ہیں ان مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس ماہ کو ماہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یاد کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس عظیم امام ہمام کی دردناک شہادت واقع ہے. دوسری مناسبتیں بھی ہیں کیوں اسی امام کی شہادت سے اس ماہ کو منسوب کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ عاشقان اہل البیت علیہم السلام بعض مقامات پر ماہ شوال کی 15 کو امام کی شہادت مناتے ہیں اور بعض دیگر مقامات پر 25 کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت منعقد کرتے ہیں اور آپ کے ذکر اور یاد سے مستفیض ہوتے ہیں. تو دو تاریخ امام کی 10 دن کے فاصلے سے مجلسیں ہوتی ہیں، تو اس ماہ کو ماہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہا جا سکتا ہے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ارادہ کیا کہ ذکر امام جعفر صادق علیہ السلام کے نور سے اپنے دلوں کو، فکروں کو، زندگیوں کو اور اخلاق کو منور کرنے کی ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. امام کے مشہور لقب کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ بحق شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام پروردگار عالم سب سے پہلے اس بندہ حقیر کو، پھر اس کے بعد آپ تمام ناظرین اور ناظرات، محترم حضرات اور مومنات کو عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. امام کے القاب میں سے مشہور لقب جو ہے امام کا وہ ہے، جو تقریباً اس مکتب کا بچہ بچہ جانتا ہے، وہ ہے آپ کا لقب صادق. صادق کا معنی ہے سچا. ہم نے کوشش کی کہ قرآن کریم میں لفظ صادق، کلمہ صادق کو ڈھونڈیں، دیکھیں کہ
کتنی جگہوں پر قرآن میں اللہ رب العزت نے لفظ صادق، کلمہ صادق استعمال کیا ہے، اور کن معنی میں استعمال کیا ہے، کس معنی میں استعمال کیا ہے۔ 2 آیتیں ہمیں قرآن میں ملی، ہم تاکید کر رہے ہیں صرف کلمہ صادق کو، اس سے جڑے ہوئے صادقین، صادقون، صدیقین، ان الفاظ کو اور ان کلمات کو ہم نے ہمارا فکر یہ نہیں تھی، ہم اس کی طرف نہیں گئے ہیں، بلکہ ہم نے جو کوشش کی، ہماری جو فکر تھی وہ تھی کلمہ صادق، صرف کلمہ صادق۔ پورے قرآن میں ہم نے جو تلاش کیا، 2 آیتوں میں 2 جگہوں پر اللہ نے صادق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پہلا سورہ مریم کی آیت نمبر 54، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے قرآن پڑھنے والے، اے قاری قرآن، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی پر توجہ کر، عبرت حاصل کرو، غور کرو۔ انہو کان صادق الوعد، بے شک اسماعیل صادق الوعد تھے۔ صادق کا لفظ یہاں پر آیا، صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے۔ وکان رسولا نبیا، اور رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ دوسری آیت سورہ غافر کی آیت نمبر 28 ہے، جس میں اللہ رب العزت اس کلمے کو استعمال کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک مومن جو فرعون سے تعلق رکھتا تھا، فرعون سے رابطے میں تھا اور مؤمن ہو گیا تھا، فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا اور اپنے ایمان کو وہ چھپا رہا تھا، اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو، فکر کر رہے ہو، منصوبہ کر رہے ہو، جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے، اور اپنے اس ادعا پر، اپنے اس دعوے پر مضبوط اور واضح دلیلیں بھی اپنے پروردگار کی طرف سے لایا ہے معجزوں کی شکل میں۔ وَإِن يَكُنْ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو تمہارا بھی عقیدہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ جھوٹا جہنم میں جائے گا، جھوٹا عذاب میں مبتلا ہوگا، تو وہ اپنے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ وَإِن يَكُنْ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، لیکن اگر وہ سچ ہو جو کہہ رہا ہے کہ میرا رب فرعون نہیں، میرا رب اللہ ہے، تو جو وعدے، جو اللہ کی طرف سے پیغامات وہ دے رہا ہے اچھے کام کرنے کے کیا نتائج ہوتے ہیں، وہ ہمارے بھی نصیب ہوں گے۔ تو اس میں اس بندے کو قتل کرنے کی کوئی بات نہیں، اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو وہ اپنی سزا پالے گا، اگر سچ کہہ رہا ہے تو ہم اس کی اتباع کریں گے، ہم اس کے سچ کو مانیں گے، اس کی بات پر ترتیب اثر دیں گے، تو اس کا نتیجہ ہمیں بھی ملے گا۔ تو اس آیہ شریفہ میں مومن آل فرعون کی زبان سے اللہ رب العزت یہ کلمہ استفادہ کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے کہ اس نے کہا تھا وَإِن يَكُنْ صَادِقًا، اگر حضرت موسیٰ اپنی دعوت میں سچے ہوں۔ یہ 2 آیتوں پر جو ہم نے توجہ کی تو 2 نکتے ہمارے ذہن میں آئے۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں اور دوسری آیت میں دونوں جگہوں پر صرف صادق تنہائی ذکر نہیں ہوا، صرف صادق ذکر نہیں ہوا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 54 میں صادق الوعد، وعدے کا سچا، صرف سچا نہیں کہا، وعدے کا سچا استعمال ہوا، سچ کو وعدے سے جوڑ کر استعمال کیا گیا۔ دوسری آیت میں سچی دعوت، سچا پیغام،
پیغام سے جوڑ کر بتایا گیا، ذکر ہوا، یاد کیا گیا۔ تو ان دونوں آیتوں سے ہم کیا نتیجہ لے سکتے ہیں، ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ غور کریں، صادق کا معنی ہے سچا۔ سچا دو آیاتوں میں قرآن کریم میں استفادہ ہوا ہے، صادق، صادق الوعد وَإِن يَكُ صَادِقًا، دو آیتوں میں استعمال ہوا۔ پہلی آیت میں وعدہ سچا، دوسری آیت میں دعوت سچی، ادعائے نبوت سچا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی اور یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سچ صرف اکیلا ہو تو وہ کوئی معنی نہیں ہے اس کا۔ سچ کو تنہائی میں ہم استعمال نہیں کر، اکیلا سچ استعمال نہیں کر سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سچ کو کسی کام سے، کسی رفتار سے، گفتار سے، باتوں سے، کاموں سے جوڑا جائے، اس کے بغیر سچ معنی نہیں دیتا۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کریں گے۔ ہم لوگ ذائقے ذکر کرتے ہیں، میٹھا، کھارا، پھیکا، کھٹا، یہ جو ذائقے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ذائقے کسی غذا سے یا کسی میوے سے یا کسی سبزی سے جوڑ کر استعمال کرتے ہیں، اکیلے میں معنی نہیں تھا۔ سمجھیں کہ اگر دنیا میں میوے، سبزیاں، غذائیں نہ ہوتی تو نہ مٹھاس کا ذکر ہوتا، تصور ہوتا، نہ کھٹاس کا۔ تو مٹھاس، کھٹاس یہ اسی وقت معنی دیتے ہیں جب کسی غذا، کسی میوے یا کسی سبزی سے جوڑ کر دیکھا جائے۔ کہیں کہ آم میٹھا ہے، آم کھٹا ہے، فلاں میوہ میٹھا ہے، فلاں میوہ کھٹا ہے، غذا نمکین ہے، غذا مناسب۔ یہ الفاظ ہم کسی چیز سے جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں۔ سچ بھی اسی طرح سے ہے، سچا بھی اسی طرح سے ہے۔ سچ بذات خود اکیلے میں مٹھاس کی طرح، ذائقہ کی طرح ہے جو معنی نہیں دیتا، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو سچ کو بھی چاہیے کہ ہم کسی چیز سے جوڑ کر دیکھیں۔ اگر ہم غور کریں تو اس بات سے یہ پتا چلتا ہے کہ سچ ایک کوالٹی بتانے کے لیے ہے۔ قدر اور درجہ کسی بھی شے کی جاننا چاہیں تو سچ کو جوڑ کر دیکھنا پڑے گا۔ کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی اچھا تعلق، کوئی بھی اچھی بات جب سچ کے ساتھ ہو تو قدر ہے، قیمت ہے، اس کی ویلیو ہے۔ اگر نہیں تو بات جتنی بھی بڑی ہو بیکار ہے، بے فائدہ ہے، بے قیمت ہے۔ آپ کی خدمت میں اگر ہم مثالیں ذکر کرنا چاہیں تو ہم جو روزمرہ زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں، رابطے اچھے ہیں، رشتہ داریاں اچھی ہیں، رابطے رشتہ داریاں اچھی ہیں بشرط یہ کہ سچی ہوں۔ جو رشتہ داریاں سچ سے خالی ہوں، جن رشتہ داریوں میں سچ موجود نہ ہو، وہ رشتہ داریاں پھر رشتہ داریاں نہیں ہوتی، پھر وہ صرف نام کی رشتہ داری ہے، نام کا تعلق ہے۔ وہ رشتہ اور تعلق سے جو انسان کو فائدہ پہنچنا چاہیے وہ کبھی پہنچ نہیں پائے گا، اس لیے کہ سچائی اس میں نہیں ہے۔ وہی رشتہ سچا مضبوط ہوگا، وہی رشتہ قابل قدر ہوگا، وہی رشتے کی قیمت زیادہ ہوگی جس رشتے میں سچائی پائی جائے۔ دوستی ایک لازمہ ہے زندگی کا، بہت اچھی چیز ہے، لیکن بشرط یہ کہ سچی ہو۔ دشمنی بھی انسان کے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اسی لیے ہمارے فروع دین میں جہاں تولا رکھا گیا ہے اہل بیت کے دوستوں سے دوستی، وہیں تبرہ بھی رکھا گیا ہے اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی، بشرط یہ کہ سچی ہو، صادق ہو۔ نیت انسان کی قیمتی ہے، یہاں تک کہ
مشہور روایت یا مشہور جملہ جو بہت ذکر کیا جاتا ہے، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے اگر سچی ہو۔ وعدہ انسان اپنی زندگی میں دیتا ہے، کبھی کبھی وعدے اس کو دیے جاتے ہیں، وعدوں کی قدر اسی وقت ہوتی ہے، وہی وعدہ قابل احترام ہوتا ہے، اسی وعدے کو تاریخ یاد رکھتی ہے جو وعدہ سچا ہو۔ جس طرح سے سورہ مریم کی آیت نمبر 54 میں حضرت اسماعیل کے لیے اللہ نے فرمایا انہ کان صادق الوعد، اسماعیل وعدے کے سچے تھے۔ محبت بہت اچھی چیز ہے جس کے بغیر جیا نہیں جا سکتا، جس کے بغیر زندگی محال ہے۔ خاندان کی محبت، بیوی شوہر کی محبت، ماں باپ کی محبت، بچوں کی محبت، یہ سب محبتیں، دوست اور دوست کی محبت، مالک اور رعیت کی محبت، منسٹر اور زیر دست افراد کی محبت، مالک اور نوکر کی محبت، استاد اور شاگرد کی محبت ضروری ہے، جس کے بغیر کوئی کام آگے نہیں بڑھتا، بشرط یہ کہ سچی ہوں۔ اگر حکومتیں عوام سے سچی محبت نہ کریں تو صرف عوام کا خون پینا ان کا مقصد ہو جائے گا، ان کی بھلائی کے لیے سوچنا حکومتیں کبھی بیٹھتی ہی نہیں کہ ان کی بھلائی کے لیے سوچے۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں، خدا وہاں کے حالات کو صحیح فرمائے انشاءاللہ، دنیا بھر کے اور ہر جگہ کے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاسپٹلز کی کیا نوبت ہو گئی ہے۔ کئی اخبار دیکھنے کو اور سننے کو مل رہی ہیں کہ لوگ ایمبولینس میں اپنی جان دے رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر اپنی جان دے رہے ہیں۔ تو کہاں گئی ہماری حکومت کی خدمتیں؟ کہاں گئے وہ نعرے؟ کہاں گئے وہ شعار کہ ہم حکومت، ہم لوگوں کے حق میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں؟ تو جب محبت نہیں ہوتی، محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں، جب سچائی نہیں ہوتی تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی ایسی بیماری آ جائے جہاں پر بیماروں کی تعداد بڑھ جائے تو ہاسپٹلز کم ہو جاتے ہیں، بستر کم پڑ جاتے ہیں، سہولیات نہ کے برابر ہو جاتی ہیں۔ تعریف، ایک انسان جب دوسرے انسان کی تعریف ضروری ہے، ترقی کے لیے تعریف ضروری ہے بشرط یہ کہ سچی ہو۔ ڈانٹنا ضروری ہے بشرط یہ کہ سچا ہو۔ خوشی ضروری ہے بشرط یہ کہ سچی ہو۔ غم سچا ہو، ایمان سچا ہو، خوشی سچی، رضایت سچی ہو، ناراضگی بھی سچی ہو۔ تو ہم نے دیکھا یہاں ان نیک صفات کو، وعدہ، دوستی، دشمنی، محبت، تعریف، مذمت، خوشی، ناراضگی، رضایت، یہ سب چیزیں جب سچ کے بغیر ہوں تو بے فائدہ ہیں، بے قیمت ہیں، بے ارزش ہیں۔ لیکن جب یہ سچ کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ان کی قدر اور منزلت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پروردگار عالم وعدے کو قرآن کریم کی آیت بنا کر کہتا ہے انہو کان صادق الوعد، اسماعیل وعدے کے سچے تھے۔ وعدہ اتنا اونچا ہو گیا کہ قرآن کی آیت بننے کے لائق بن گئے۔ اب یہاں سے ایک نقطہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ہم ذکر کریں، وہ یہ کہ صادق امام کو یہ نہیں کہا صادق الوعد، نیت کے سچے، ایمان کے سچے۔ جب امام صادق کو صادق کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی اچھی صفت کو تصور کر سکتے ہیں تصور کریں، وہ ہمارے اماموں میں صداقت کی معراج پر ہوتے ہیں۔ ایمان صداقت کی معراج، محبت سچائی کے ساتھ اس کی معراج۔ تو امام صادق ایک زاویے میں یا ایک شعبے میں صادق نہیں ہے بلکہ کل صادق ہے، صدق مجسم ہے، سچا پیکر ہے، جو بھی ہے سچ ہے، جو بھی ہے سچائی اس امام سے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کیوں امام جعفر صادق علیہ السلام کو صادق کہا گیا، کہ ہر کوئی جب امام کو دیکھتا تو اس صفت کو امام کے زندگی میں نمایاں دیکھتا۔ ہمارا ہر امام ہے لیکن امام صادق کے ساتھ ایک الگ مناسبت کی وجہ سے، الگ موضوع کی وجہ سے یہ صفت مشہور۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ صادق کا کیا معنی ہے، جو ہم اپنے امام کو جعفر صادق
علیہ السلام سے یاد کرتے ہیں، جس کا دامن زندگی کے ہر رخ اور موڑ میں جھوٹ کے داغ اور دھبے سے صاف و شفاف ہو، اسے صادق کہتے ہیں۔ کسی بھی موڑ، کسی بھی رخ میں جہاں گناہ، خطا، غلطی، ان کا تصور کرنا۔ پہلی آیت اور دوسری آیت سے ایک اور نقطہ جو ان دو آیتوں سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ صادق کا اپوزٹ، صادق کی ضد اللہ نے اس آیت میں ذکر کی، سورہ غافر کی آیت نمبر 28 میں، کہ مومن آل فرعون نے کہا اگر وہ کاذب ہو تو اس کا کذب اس کے ساتھ ہے، اگر وہ صادق ہو، صادق یعنی سچا، صادق کا اپوزٹ ہے، صادق کی ضد ہے کاذب۔ کاذب، تو اس سے ہمیں یہی ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، ایک دن ایک رات، ایک اجالا ایک اندھیرا۔ جہاں اجالا چلا جاتا ہے یا نہ ہو وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جب دن چلا جاتا ہے تو دن کی جگہ رات لے لیتی ہے۔ دن رات ایک دوسرے کی ضد ہیں، نور اور تاریکی، اجالا اور اندھیرا ایک دوسرے کے ضد ہیں، سچا، صادق اور کاذب ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جہاں صادق چلا جائے وہاں کاذب آ جاتا ہے، جہاں سچ چلا جائے وہاں جھوٹ آ جاتا ہے۔ جہاں ہم سچائی سے کام نہ لیں وہاں جھوٹ اپنی جگہ لے لیتا ہے، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، چاہے ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ جب جھوٹ چلا گیا، معاف کیجیے گا، جب سچ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، سچ ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں، جب کسی دوستی میں سچائی نہیں ہے تو جھوٹی دوستی ہے، جب کسی ایمان میں سچائی نہیں ہے تو جھوٹا ایمان ہے، جب کسی رشتے میں سچائی نہیں ہے تو جھوٹا رشتہ ہے۔ تو اب اس سے کوئی تیسری چیز تو نہیں ہے، یا تو سچا رشتہ ہے یا تو جھوٹا رشتہ ہے۔ ہاں کوئی کہہ سکتا ہے منافقت بھی جھوٹ ہے، ابھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ آگے۔ اس اعتبار سے ہماری جان قربان ابو مہدی امام حسن عسکری علیہ السلام پر کہ آپ کی ایک نورانی حدیث میں آپ نے کیا خوبصورت جھوٹ اور اس کے نقصانات کو ایک جملے میں سمیٹ دیا امام نے۔ امام نے فرمایا جعلت الخبائث كلها فی بیت، سارے برائیوں، گندگیوں، خرابیوں، بدیوں کو ایک کمرے میں رکھ دیا گیا ہے۔ وجعل فی مفتاحها الکذب، اس کی چابی کو جھوٹ قرار دیا گیا ہے۔ آپ تصور کریں، سارے درندے، نقصان پہنچانے والے، سارے برائیاں، سارے غلطیاں، سارے گناہ، سارے معصیتیں، سارے نافرمانیاں ایک کمرے میں بند کر دی گئی ہیں، باہر نہیں نکل سکتے، وہ بند ہے، تالا بھی لگا ہوا ہے، اس تالے کی چابی ہے جھوٹ۔ اگر یہ جھوٹ سے یہ تالا نہ کھلے تو ساری برائیاں بند رہیں گی، انسان کسی برائی کو انجام نہیں دے گا۔ لیکن اگر جھوٹ سے یہ تالا کھل گیا تو جو بھی برائی آئے گی وہ جھوٹ کے سائے میں آئے گی۔ جھوٹ کا سایہ، جھوٹ کے سائے سے گزرتی ہوئی ہر چیز جھوٹ ہے، ہر چیز جھوٹ ہے، ہر چیز جھوٹ ہو جائے گی، اس لیے کہ جھوٹ نے دروازہ کھول دیا ہے۔ تو اب جو بھی آ رہا ہے وہ جھوٹ کے صدقے میں ہے، وہ جھوٹ کے سائے میں ہے، وہ جھوٹ کے طفیل ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں، اکثر گناہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں جب انسان سچ کو پیروں تلے روند دے۔ چند نمونے آپ کی خدمت میں ذکر کریں جو یہاں پر ہمارے زندگیوں میں موجود ہوتے ہیں اور ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جب رابطہ، تعلق، رشتہ جھوٹا ہوتا ہے تو غیبتیں وجود میں آتی ہیں۔ ایک دوست دوسرے دوست کی، ایک مومن دوسرے مومن کی غیبت کیوں کر رہا ہے؟ اگر رابطہ سچا تو غیبت کس لیے؟ غیبت بتا رہی ہے کہ رابطہ جھوٹا ہے، تعلق جھوٹا ہے،
رشتہ جھوٹا ہے. جہاں پر انسان جھوٹا الزام لگائے تو تہمت پیدا ہوتی ہے. جھوٹا وعدہ جب دیا جاتا ہے تو خیانت پیدا ہوتی ہے. جھوٹا اظہار کیا جائے دل میں کچھ اور ہے زبان پر کچھ اور تو منافقت جنم لیتی ہے. جھوٹی محبت بتائی جائے تعصب دیکھنے کو ملتا ہے. جھوٹی دشمنی غلط دشمنی جھوٹی دشمنی کی جائے تو کینہ جلس حسد یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں. کیا خوب کہا کسی شاعر نے، لب پہ یہ ہے انشاءاللہ کل ضرور آؤں گا میں. دیکھیں جہاں جھوٹ آ جاتا ہے سچ اپنی جگہ سے چلا جاتا ہے، سچ روندا جاتا ہے تو جھوٹ آ جاتا ہے. کسی صاحب کو کسی نے دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں تو انہوں نے فون پر یا سامنے ہی کہا کہ لب پہ یہ ہے انشاءاللہ کل ضرور آؤں گا میں. لب پہ یہ ہے انشاءاللہ کل ضرور آؤں گا میں. دل میں یہ ہے کل بھی اس وعدے کو دہراؤں گا میں. کل بھی فون کریں تو کہہ دوں گا کل آؤں گا، کل بھی فون کریں تو کہہ دوں گا کل آؤں گا. بھائی جب دل میں ہے تو جھوٹا وعدہ کیوں دے رہے ہو؟ جھوٹا وعدہ کیوں دے رہے ہو؟ جب جھوٹ آ جاتا ہے تو وعدہ خلافی ہوتی ہے، خیانت نظر آتی ہے. ایک اور جگہ پر لب پہ یہ ہے بیٹھیے صاحب کئی دن بعد آئے. جب کسی سے کسی کی ملاقات ہوتی ہے کہ انسان دوسرا انسان کا ایک عرصے کے بعد ملاقات ہو تو کبھی کبھی ایسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ سامنے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے، ہم راستے میں اپنی آنکھیں بچھائے ہوئے تھے، ہم لحظہ شماری کر رہے تھے، ہم رات بھر آپ ہی کی فکر میں تھے. لب پہ یہ ہے بیٹھیے صاحب کئی دن بعد آئے. دل میں یہ ہے کاش یہ کمبخت فوراً بھاگ جائے. منافقت جھوٹ جب آ جاتا ہے دل میں کچھ زبان پہ کچھ. منافقت جو ہم نے کہا وہاں پر بھی جب جھوٹ انسان کے تعلقات میں اظہار میں داخل ہوتا ہے تو پھر خیانت یہ چیزیں جنم لیتی ہیں. اسی سے ایک اور بات بھی بہت مہم بات جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بندے حقیر کے لیے، آپ مومنین اور مومنات کے لیے غور کرنے کی بات ہے، اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر ہم اپنی دعاؤں کو سچائی کے ترازو میں تول کر دیکھیں کہ ہماری دعاؤں میں سچائی کتنی ہے، ہماری دعاؤں میں صداقت کتنی ہے، کتنا ہم صادق الدعا ہیں، دعا کرنے میں سچے ہیں. جب جھوٹ آتا ہے تو پھر اثر نہیں کرتی بات. ایک شاعر نے ایک اور خوب بات کہی کہ طلب عشق صادق میں اثر ہوتا ہے، طلب عاشق صادق میں اثر ہوتا ہے، گو ذرا دیر میں ہوتا ہے مگر ہوتا ہے. گو ذرا دیر میں ہوتا ہے. طالب عاشق صادق میں اثر ہوتا ہے. جب طالب عاشق ہو اور صادق ہو تو اثر ضرور ہوگا. گو ذرا دیر میں ہوتا ہے مگر ہوتا ہے. یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی. اگر تاریخی مثال پیش کریں، ایک مشہور بات بھی ہے کہ پیسے سے پیسہ بنتا ہے، پیسہ سے پیسہ آدمی کماتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ بازار میں گھومتا رہتا ہے. مال خریدا انسان، پھر پیسہ آیا، پھر گیا، مال خریدا. پیسے سے پیسہ جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پیسے سے پیسہ بنتا ہے. یہ بات اچھائیوں میں اور برائیوں میں بھی ہے کہ جھوٹ سے جھوٹ جنم لیتا ہے، غلطی سے غلطی جنم لیتی ہے، غلطی سے غلطی بڑھتی. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ سے 70 جھوٹ پیدا ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. اس لیے کہ جھوٹ گھومتا رہتا، دفن نہیں ہوتا. جس طرح سے پیسہ بازار میں گھومتے رہے تو پیسے سے پیسہ بنتا ہے، ویسے ہی گناہ اور جھوٹ بھی درمیان میں معاشرے کے گھومتا رہتا ہے تو پھر جھوٹ سے جھوٹ جنم لیتا رہے گا. تاریخی مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں، یوسف پیغمبر کے بھائی نے باپ سے سب سے پہلا جھوٹ کہا کہ ہم یوسف سے محبت کرتے ہیں. جھوٹی محبت تھی.
جھوٹ کہا کہ ہم یوسف کو گھمانے لے جا رہے ہیں، جھوٹا وعدہ کیا۔ جب پہنچے یوسف کو دھوکہ دیا، جھوٹ کہا کہ ہم آپ کو گھمانے لے جا رہے ہیں۔ کنویں کے قریب لے گئے، یوسف کو پانی کا وعدہ دے کے جھوٹ کنویں میں ڈال دیے۔ جب واپس گھر آئے تو روتے ہوئے آئے، جھوٹا رونا دھوکہ دینے کے لیے۔ جب جھوٹا آنسو بہائے جاتے ہیں جھوٹے، تو دھوکہ جنم لیتا ہے۔ جھوٹا کرتا لے کر آئے، جھوٹا خون لگا کر لائے، تو کتنے جھوٹ ہو گئے۔ ایک جھوٹ نے جنم لیا کہ صرف ہم یوسف کو گھمانے لے جانا چاہتے ہیں، یوسف سے ہم محبت کرتے ہیں، جبکہ جھوٹی محبت ہے۔ جب جھوٹ کا دروازہ کھل جائے تو ساری برائیاں پھر انسان کی زندگی میں نظر آتی ہیں، چاہے وہ انسان کو اس کی خبر ہو یا اس کی خبر نہ ہو۔ اب ایک نکتہ جس کی طرف ہم سب کو توجہ لازم ہے وہ یہ ہے، جب ہمارے 1,24,000 انبیاء صادق، 14 معصوم صادق، ان معصوم کی صادق اولادیں ہمارے سامنے ہوں، جن کا ذکر اور یاد ہم اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، اس در کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے بڑی شخصیتیں، علماء، عبادت گزار، سچے مومنین، صادق مومنین جو آئے ہیں، ہمارے سامنے صادقوں کی ڈھیروں سارے نمونے ہوں، اور ہماری زندگی صداقت اور سچائی سے خالی ہو، تو پھر ہمیں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہمارا ایمان سچا ہے یا ہمارے ایمان میں کہیں جھوٹ اور کھوٹ پائی جا رہی ہے۔ اگر ہمارا ایمان سچا ہے تو پھر ہم کونوا مع الصادقین، جو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی تمہارا اٹھنا سچا ہو جائے، تمہارا بیٹھنا سچا ہو جائے، تمہاری تجارت سچی ہو جائے، تمہارا کام سچا ہو جائے، تمہارے تعلقات سچے ہو جائیں۔ اگر آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر ہم سچ کا دامن تھام لیں تو کیا خوبصورت معاشرہ دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگارا، ہمارے اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام، اولیاء علیہ السلام کی صادقانہ زندگی کو سمجھتے ہوئے، درک کرتے ہوئے، ہم سب کو بھی اپنی زندگیوں میں صادق رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ صداقت اور صدق سے ہی، صادقانہ زندگی سے ہی، اگر ہم صادق بن کر جئیں گے تو ہی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اس کے بارے میں بھی قرآن کی آیات ہیں جو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پھر دعا ہے رب العزت سے کہ پروردگارا، شب جمعہ، شب امام حسین علیہ السلام، تجھے واسطہ کربلا کے مظلوم ترین خون جناب علی اصغر کے ان قطروں کا، جن قطروں کو امام حسین نے اپنے چہرے پر لگایا اور یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے نانا رسول سے اسی عالم میں ملاقات کروں، میرے رب سے اسی عالم میں ملاقات کروں، روز محشر میں لوگوں کے سامنے اسی عالم میں آ کر کہوں گا کہ میرے اصغر کی کیا خطا تھی۔ پروردگارہ، کربلا کے مظلوم ترین خون ناحق جو بہایا گیا ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کے خون کا، اور جو کیفیت امام حسین علیہ السلام کے دل پر طاری ہوئی تھی جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد، اس کیفیت کا واسطہ امام صادق، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف، جو عقلوں کو کامل کریں گے تو دنیا صدق اور صادقہ، دنیا سچی زندگی کرے گی، پھر جھوٹ کا سہارا نہیں لے گی۔ پروردگارہ، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے آنے کا ماحول تیار کرنے کا ہم سب کو کی توفیق عنایت فرما۔ امام سے تعلق، امام سے محبت، امام سے رابطہ اپنا صادقانہ اور صادق رکھنے کے ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ خدایا، اگر تو دیکھ رہا ہے کہ ہماری بندگی، ہمارا ایمان سچ سے خالی ہے، صادق نہیں ہے، تو پروردگارہ، تو نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں عطا کروں گا۔ آج شب جمعہ، شب امام حسین علیہ السلام، تجھے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واسطہ ہم سب کو صادق زندگی کرنے کی، ہر زاویے میں، ہر رخ میں، ہر میدان میں
توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.